صفوں میں کہیں کہیں جگہ ہے نمازیوں کے لیے ایک ایک دو دو، برائے مہربانی اس کو بھی فل کر لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو سہولت ہو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کو عید مبارک فرمائے اور صحیح عید ہر مسلمان کو بار بار اللہ پاک نصیب فرمائے. اپنا مضمون شروع کرنے سے پہلے میں مسجد والوں کی ریکویسٹ پر یاد کرتا ہوں کہ کچھ ساتھی مسجد کے کنسٹرکشن کے سلسلے میں باکسز لے کر آپ کے پاس آئیں گے. آپ اس میں بھرپور حصہ لیجیے. اور وہ 27ویں شب کو جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی کافی لوگوں نے حصہ لیا تھا. اس سے الحمدللہ اچھی خاصی رقم وصول ہوئی تھی حاضرین سے بھی. تو جو مسجد کے ساتھی ہیں وہ اندر کے حصے میں تو کر رہے ہیں، جو کہ اندر تو پبلک اتنی ہی آئے گی، اس سے زیادہ تھوڑی آئے گی. آپ جب اجازت دیں گے کر لیں، بس میں تقریر کرتا رہتا ہوں، شور نہ کریں بس. اور باہر کے لوگ ابھی نہیں آئے تو جب باہر کے آئیں تو باہر کے ساتھی جب باہر میں کر لیں اور آہستہ آہستہ سے اپنے پیسے ڈالتے جائیں اور بات بھی سنتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کے ساتھ مشکل اور دشواری نہیں چاہتے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا اور اپنی پالیسی ظاہر فرما دی انسانوں پر. بات یہ ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی سے جس کو روزوں کا مزہ نہیں معلوم، اس کی حلاوت نہیں معلوم، اس کا لطف نہیں معلوم، کہیں گے کہ ہم 4:30 بجے سے شام میں 7:30 بجے تک 8 پونے 8 بجے تک بھوکے رہتے ہیں اور کھاتے نہیں پیتے نہیں، تو وہ لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1 دن 2 دن نہیں بلکہ پورا مہینہ. ہمارے ساتھیوں سے ان کے ساتھ کام کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ٹو مچ، ہم تو یقین بھی نہیں کرتے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ ایسا ہوتا ہے. ان کو کیا معلوم کہ مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. کل ہمارے ایک دوست کے میں گھر گیا تھا، ان کی بچی 7 سال کی ہے اور 3 سال سے اس نے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. اب اندر میں لگے گی اور کوئی جبر نہیں، کوئی اس پر پریشر نہیں، کچھ نہیں ہے. اور اگر اس کو روزہ نہ رکھنے کے لیے سحری کو نہیں اٹھاتے ہیں تو دن سحری کا روزہ مانتی نہیں. تو اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنے احکام آپ کو دیے گئے ہیں، جب آپ باہر سے اس کو دیکھو گے تو لگے گا کہ بہت لمبا کام ہے، لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے جب تم اس کو اپناؤ گے تو ہماری طرف سے جو رحمت، نورانیت، برکت اس میں ہے وہ تم محسوس کرو گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو گیا. اور ماشاءاللہ اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، پورے دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. ختم ہو گیا، آج صبح میں سب شیر خورما پی کے آ گئے.
ایک مہینے کے بعد حالانکہ دن میں منہ لگایا، لیکن قصہ تھا، پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، خوشی الگ ہو گئی کہ بھائی اللہ کا ایک حکم پورا ہو گیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بہت ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مختلف کارنروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بستی کے، شہر کے، گلی کے نکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ ان کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ رب کریم تمہیں بلا رہا ہے نوازنے کے لیے، تو مسلمان عید کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ جو چیزیں انسین ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ اتھینٹک اور قابل اعتبار ذریعے سے اگر مل جائیں تو کافی ہے چیز، اور ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ سے زیادہ سچا کون؟ الصادق المصدوق، الصادق الامین۔ ہم اگر اپنے آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے تو اس میں دھوکہ ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ جنات ہیں، پتہ نہیں ہم نے فرشتوں کو ہی دیکھا ہے، کوئی خیالی تصویر ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے، تو یہ ایک یقینی بات ہوتی ہے، اتنی یقینی جتنے ہم اس سے زیادہ یقینی جتنا ہم کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھا کتنا بڑا یعنی مجمع اور کتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان، جب میں نے ان کو حکم دیا ایک مہینے کے روزے رکھنے کا، جو ان کی مرغوب چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، ان سے میں نے روک دیا ان کو، تو روک گئے، اور ایک مرتبہ کے لیے نہیں، دو مرتبہ کے لیے نہیں، برسوں سے ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، سال میں 30 دن ہوتا ہے۔ پھر رات کی نماز بھی لگائی ان کو، تراویح بھی لگائی، قرآن پاک کی سماعت بھی لگائی، تو میرے بندوں نے یباہی بھی ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے، اور فرماتے ہیں دیکھو تم تو کہتے تھے نا کہ یہ فساد کرے گا، یہ کچھ کام کا نہیں ہے، اس کو کیوں بنا رہے ہیں، اس کو کیوں خلیفہ بنائیں گے، دیکھو یہ ہے نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا چیز ان میں ہے جو تم میں نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں ما جزاء اجیر وفى عملہ، ایک بات بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی؟ قالوا ربنا، کہتے ہیں پروردگار، جزاؤہ ان یوفى عملہ ان یوفى اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو کچھ بیچارے نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، وہ پورا اس کا جو ثواب بنتا ہے وہ دیا جائے، کیونکہ آپ نے تو اپنی مخلوق پر یہ بات فرض فرمائی ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا جائے، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا جائے۔ جب آپ نے مخلوق کے دل میں یہ چیز لگائی ہے تو آپ تو ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین ہیں، جس نے مزدوری کی ہے اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم اور میری کبریائی کی قسم، آج میں ان سب کو بخشتا ہوں۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ارجعوا مغفورا لکم، واپس اس حالت میں تم ہوں گے کہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ بہت سی کمزوریاں، کوتاہیاں، لفظشیں، غلطیں ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے جب میں نے مغفرت کا پروانہ دیا، بخشش کا سامان کیا، تو اس کے ساتھ میں یہ عیب لگا ہوا ہونا ٹھیک نہیں ہے، معاف کرو اس کے سارے دوسرے گناہ، اور جب معاف کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی خوشی کا سامان ہوتا ہے، اور بندے کے لیے اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا عمل اس نے کیا اور اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، اس کا پالنہار، اس کا خالق و مالک، اس کا حاکم اور رب، اور وہ ذات جس کے سامنے پھر کل کھڑے ہونا ہے مرنے کے بعد، وہ ذات جس کے قبضے میں جنت اور جہنم ہے، وہ ذات جس کے قبضے میں ہماری قسمت ہے، وہ ذات جس کے قبضے میں ہماری دنیا اور آخرت ہے، وہ ذات جس کے قبضے میں ہمارا حال اور مستقبل ہے، وہ ذات جس کے قبضے میں ہم ہیں، ہماری ہر چیز ہے،
ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری عزت ہے، ہماری دولت ہے، ہماری صحت ہے، ہماری حیات ہے، سب چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے عمل سے وہ خوش ہو جاتی ہے، میرے دوست ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا خوش ہونے کا موقع ہے؟ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے فرمایا کہ تو آسان، اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسانی کا فرماتے ہیں، سمجھ رہے تھے کہ تم کو ایک بہت ہارڈ کام، ایسا نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، کوئی دشواری کا ارادہ نہیں فرماتے کہ تم کو مصیبت میں ڈالنا مقصود ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لہذا جو تعداد روزوں کی ہے مہینے کو مکمل کرنے کی وہ پوری کر لیا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ کی ہدایت اور توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم نہیں رہ سکتے تھے اپنی جگہ پر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر بھی ادا کرو، تو شکریہ بھی ادا کرنا ہے، تکبیر بھی پڑھنی ہے، اور جو اللہ نے تعداد مقرر فرمائی تھی روزوں کی اس کو مکمل کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ جب نمازی نماز میں نماز کے بعد یا خطبے میں امام صاحب دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو تم مجھ سے مانگو گے، آخرت کی لین سے جو مانگو گے وہ دے دوں گا، دنیا کی لین سے جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پیش نظر رکھوں گا کہ بھلائی تمہارے لیے کس میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے میرے دوست، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، تو آج ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنے جذبات سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ روزوں میں جو کمی رہ گئی اس کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر لگا دیا گیا ہے کہ چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، یہ دے دو تو روزوں کی کمی پوری کر دیں۔ کیا شان ہے مولا، ارے کیا جوڑ بنتا ہے $3 کا 30 روزوں کے ساتھ روزوں کی کمی کو پورا کرنے کا۔ مگر یہ ہے کہ فرما بس تم اتنا کرو، ہم مہربان تو ہم ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بس رہے تمہارا، یہ نہ ہو کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم نے دیا دوسرے لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو قافلہ سلوک ہو رہا ہمارے ساتھ، ایسا نہ ہو، اسے تمہیں تھوڑا کام لگا دیتے، صدقہ فطر کو لگا دیا اور نماز شکر واجب فرما دی، اور خطبہ تو اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے خطبہ بھی اس کا ایسے ہی ضروری ہے جیسے جمعہ کا ہوتا ہے، اس کو سننا چاہیے۔ بغیر سنے کے بعض مرتبہ لوگ جلدی میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ کو دیکھا کہیں کہیں، وہ بھی غلط بات ہے، اور عام مسلمان اپنے جو انڈیا پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، ادھر کے اپنے مشرق کے نہیں اٹھتے یہ لوگ۔ میرے دوستو، عید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور انبساط کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ہر قوم میں عید ہوتی ہے، تہوار ہوتے ہیں، جشن ہوتے ہیں، سالگرہیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے فنکشن ہوتے ہیں، اس امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ اور چونکہ ہم یہاں محنت مزدوری کے لیے، عمل کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک مختصر سے عارضی اور ٹیمپرری ٹائم کے لیے، تو اس میں ہر موقع پر اللہ پاک نے ایک چھوٹا موٹا عمل لگا کر اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے عید جب ہوتی ہے تو عمل بھی ان کو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یقیناً خوشی بھی ہے، انبساط بھی ہے، فرحت بھی ہے، طبیعت کی تکان کو دور کرنا بھی ہے، ماحول کا بدلنا بھی ہے، تھوڑا سا شگفتگی طبیعتوں کے اندر لانا بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ لیکن اصل میرے دوست یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے دربار میں آئے تو پھر ہمیشہ کا سچا بندہ بننے کے عزم کے ساتھ آئے۔ ہم پارٹ ٹائم اللہ کے عابد بنے، پارٹ ٹائم نہیں، ایسا نہیں۔ کسی چیز میں کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں، دوستی رکھیں، پھر لڑائی کر لیں، ایسا نہیں۔ جب ایک مرتبہ دوستی ہو گئی بس، ایک مرتبہ دوستی ہو گئی، نبھانا ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دوستی کو نبھاؤ، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ مجھ سے ڈرنے کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، میری بندگی کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، میرے نبی کی اتباع کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدہ پورا کرو۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان والے کا وعدہ اللہ سے وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر موجود ہے، اسی وعدے کا ذکر ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں مانتے، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ ذہناً مانتے نہ عملاً کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اور عبادت اور بندگی کے جتنے آداب اور طریقے بتائے گئے ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں،
نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، یہ سب عبادتیں ہیں سارے. ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اور اللہ کی بندگی کا جذبہ کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جس کو اللہ رب العزت نے حرام کیا اس کو ہم حرام سمجھیں گے، اور حلال کو اختیار کریں گے، حرام سے بچیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی اس پر ہم ایمان لائیں گے. اس سے بحث نہیں ہم کو کہ وہ ہماری سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی. لاجک اس میں ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ نہیں محسوس ہوتی، ہماری عقل اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس سے ہمیں بحث نہیں. حق ہے. نؤمن ونصدق بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں. تصدیق ما جاء به الرسول، جو بھی آپ لے کر آئے چاہے وہ ہماری فہم میں آتا ہو یا ہماری فہم سے بالا تر ہو. جب آدمی اس فکر کو لیتا ہے تو میرے دوستوں وہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کسی نسل کا نام نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے. مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے. مسلمان کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے. مسلمان کسی رنگ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے. عجیب ہے. کالا بھی مسلمان ہوتا ہے، گورا بھی مسلمان ہوتا ہے، کسی اور کلر کا وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، ادمی وہ بھی مسلمان ہوتا ہے. ادم ایک کلر کا نام ہے. امریکن بھی مسلمان ہوتا ہے، افریقن بھی ہوتا ہے، ایشین بھی ہوتا ہے، آسٹریلین بھی ہوتا ہے. پوری دنیا میں جتنے کنٹریز ہیں اور جتنے جزیرے ہیں بر و بحر، بلکہ جو جنات ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں ہوتا مسلمان کا کہ بھئی یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ کراچی ہے، یہ حیدرآبادی ہے، یہ حیدرآباد کا ہے، یہ دلی کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ افریقہ کا ہے، یہ امریکہ کا. مسلمان نہ کسی قوم سے تعلق رکھتا، اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی. مسلمان نہ کوئی نسل سے تعلق رکھتا، نہ کوئی زبان سے تعلق رکھتا، نہ علاقے سے تعلق رکھتا، نہ رنگ سے تعلق رکھتا. مسلمان نام ہے چند خاص اصولوں کے ماننے کا، ایک نظریے کے قبول کرنے کا. ایک تھاٹ اور ایک فکر اور ایک نظریے کے قبول کرنے کا نام ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہو بس وہ مسلمان ہے. قطع نظر اس سے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کس علاقے میں پیدا ہوا، کیا بولتا ہے، اس سے بحث نہیں. اور اسی وجہ سے یہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں ہوتا ہے وہ اس کے سگے بھائی سے زیادہ قریب ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، پورے ایمان والے بھائی بھائی. ان کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے اور وہ سب اولاد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ وہ ازواج ہو امہات ہوں کہ ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور ایک قرات شاذہ میں ہے وہ ہوا ابو ہوں. عبداللہ ابن مسعود کی جو قراتیں ہوتی نا 10 قراتیں آپ نے سنی ہوں گی، اس میں وہ ہوا ابو ہم کا لفظ بھی ہے، مگر قرات حفص میں نہیں ہے، قرات مشہورہ میں نہیں ہے، اسے قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے. اور وہ سب کے والد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے والد ہیں. یہ بھی قرآن پاک کا ایک لفظ ہے. اور ان کی ازواج مطہرات کی ساری امت کی مائیں ہیں. تو پوری دنیا میں پیدا ہوا مسلمان یہ سب برادر ہیں، بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی. تو یہ اخوت اور بھائی چارگی، ہمدردی، عیسیٰ اور قربانی کے جذبات کو پیدا کرتی ہے. اور رمضان کے مبارک مہینے میں یہ جذبات کو بہت سپورٹ ملتا ہے. روزہ رکھتا ہے آدمی، قرآن پاک پڑھتا ہے آدمی، قرآن پاک سنتا ہے آدمی، اس کے مطالب کو سنتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل گداز ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، رجوع اللہ نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہوتی ہے. ایک عام ہمدردی کا اور اثار کا، قربانی کا جذبہ ہر مسلمان میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی ایکٹیویٹیز کی برکت سے ایک نورانیت اور ایک قلبی کیفیت اللہ رب العزت کے ہر ایمان والے کے دل میں پیدا فرماتے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے میرے دوست. وہ بہت کام کی چیز ہے، وہ کارآمد چیز ہے اپنے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے بھی اور سارے امت مسلمہ کے لیے بھی. کیونکہ جب یہ اثار اور ہمدردی اور قربانی اور بھلائی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے صحیح معنی میں، اور مشکات نبوت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیض لینا شروع کرتا ہے مسلمان، تو پھر اس کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کی
اور سب کی بھلائی کی، اب سب کو اللہ کے سامنے جھکانے کی اور سب کو جہنم سے بچانے کی ایک فکر وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ خاص میراث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک انسان کے دل میں انسانیت کی ہمدردی اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ آ جائے۔ تعظیم لامر اللہ و شفقت علی خلق اللہ، یہ وہی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی عظمت دل نے لے لی اور اللہ کی مخلوق پر شفقت دل نے لے لی، مقصد شریعت کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے بندے کے مطابق کہ ساری انسانیت کا بھلا ہو جائے، کسی کا بھی برا نہ ہو، سب جہنم سے بچ جائیں، سب اللہ کے بندے بن جائیں، سب اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ پوری دنیا کی جو خرافات، بدتمیزیاں، جناب ظلم اور ستم اور فلاں جو ہو رہا ہے، جس نام سے بھی ہو رہا ہے، جس بہانے سے بھی ہو رہا ہے، جس ہیلے سے بھی ہو رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا بشرطے کہ مسلمان میں صحیح شفقت آ جائے اور مسلمان سب کا صحیح سچا ہمدرد اور خیرخواہ بن جائے۔ اس ملک میں میرے دوستو ہماری جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے وہ اسلام کو صحیح معنی میں پیش کرنے کی ہے۔ اسلام کی نمائندگی ان کی ترجمانی کے مطابق نہیں کہ وہ اسلام کا کیا مطلب لیتے ہیں، اس کے مطابق کہ اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے، کون سے اخلاق چاہتا ہے، کون سے معاملات چاہتا ہے، کون سی کس طرح کی عبادت چاہتا ہے، کیسے عقیدے ہونا چاہیے، کیسے کیریکٹر ہونا چاہیے۔ جو اسلام چاہتا ہے وہ، جو دوسرے ترجمہ کر کے آپ کو دے وہ نہیں۔ اگر اس کی نمائندگی مسلمان اس ملک میں کرنے لگے تو پھر اسلام کے بارے میں بدگمانیاں بھی دور ہوں گی، ہم اپنے فرض کو ادا کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ یہ بھی ہدایت کے بھوکے ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں ہدایت کے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں، کلکل کر رہی ہیں، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دلوں میں بے چینی ہے، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، خودکشیاں ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ سامان جمع کر لینے سے سکون نہیں آیا کرتا، سکون آیا کرتا ہے اللہ کی عظمت دل میں آنے اور ان کی یاد دل میں بیٹھنے سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ کہاں ہے بیچاروں کے پاس؟ تو ان کی روح طور پر ہی کچھ سمجھ میں آتا نہیں، جدھر چاہے ادھر ہاتھ مارتے رہتے، یہ کیفیت ہے۔ بس ان کو کون بتائے، وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، ان کی ہدایت کے لیے کون دعائیں کرے، ان کو صحیح راستہ بتانے کی تدابیر کون کرے؟ یہ میرا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے، اور اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے تیار ہونا پڑتا ہے اس معنی میں کہ ہم سچے مسلمان بنیں، ہمارے اندر بندگی صحیح معنی میں آ جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان طاقت میں نہ ہو، ایسے ملکوں میں جہاں وہ بے یار و مددگار ہوں، محکوم ہوں، کسی کے پریشر میں ہوں، وہاں بھی اور جہاں طاقت میں ہو وہاں بھی ہمیشہ دین اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ اور صحیح اثرات کے ساتھ اسی راستے سے آتا ہے جس راستے سے اللہ والوں نے دین کو پھیلایا ہے، ولایت کے راستے سے، تصوف کے راستے سے، مشیقت کے راستے سے۔ انڈونیشیا مشیقت کے راستے سے مسلمان ہوا تھا پورا، مراکش مشیقت کے راستے سے مسلمان ہوا تھا پورا، چائنا مشیقت کے راستے سے مسلمان ہوا تھا پورا، انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا مشیقت کے راستے سے مسلمان ہوا تھا پورا۔ دیکھ لیجیے آپ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اکیلے ہاتھ پر 90 لاکھ انسانوں کو توبہ کلمہ پڑھایا ہے، اور جب دل کے اس راستے سے اسلام آتا ہے کسی جگہ پر وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ جمتا ہے، وہ کسی سیاسی طاقت اور پریشر وغیرہ کی وجہ سے جب آتا ہے اس میں جو ہے بقا نہیں ہوا کرتا، استحکام نہیں ہوا کرتا۔ اندلس اس کی مثال ہے، اسپین اس کی مثال ہے، رہا بہت زمانے تک لیکن نبھا نہیں، پھر وہ نبھ جائے ہمیشہ کے لیے، وہ تو وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمدردی، ایثار، قربانی، خوش اخلاقی، امن اور پیس، لوگوں کے ساتھ میں محبت اور مروت کا اظہار، یہ چیزوں کا جو راستہ جس کو ہم ایک صوفیزم وہ ہے جو کہ مسلم غیر مسلم ملا کے بنتا ہے، وہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں، وہ غلط چیز ہے۔ ایک صوفیزم وہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں روحانیت اسلام کی، جس کو کہتے ہیں نسبت احسان اسلام کی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے حضور سے، آپ نے اس کا جواب دیا، طالب علم بن کر آئے،
پہلے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر پوچھا احسان کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ احسان اسی روحانیت اور تزکیہ باطن، اس لائن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ آپ کی خصوصیت ویزکین بھی تھی کہ اس کے اعتبار سے آپ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں۔ وہ چیز جب آتی ہے، اس راستے سے جب اسلام آئے گا لوگوں کے سامنے پیش ہوگا تو اس میں بڑی تاثیر ہے، لوگ بہت جلدی لپکتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو پالیٹکس سے، ہنگاموں سے، ہیلوں سے، مکاریوں سے، تدبیروں سے، کوئی بیچارے اپنے پیتر پٹیل کی طرح سے اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں اور اپنی ضروریات زندگی کی فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے دین خالص، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت و بڑائی سمپل طریقے پر محبت اور شفقت کے ساتھ میں آتی ہے تو ان کا دل قبول کیے بغیر نہیں رہتا۔ اور پوری دنیا کے اندر بھی میرے دوستوں اسی کی ضرورت ہے، اور پھر مسلمانوں میں اسی محنت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں دین آ جائے، ایمان آ جائے۔ میرے دوستو، کبھی ہم غور نہیں کرتے اس بات پر کہ جتنے ہمارے مسلمانوں میں ناخوشگوار واقعات حکومت کے لیول سے لے کر عام رعیت کے لیول پر ہوتے ہیں، مسلم مملکتوں کے اندر اسلامی جہاں پر چلانے والے بھی مسلمان، چلنے والے بھی مسلمان، پبلک بھی مسلمان، حکمراں بھی مسلمان، لیکن وہاں یہ سب جو ہو رہا ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پرسن جو ہے وہ اسلام کے مطابق تربیت نہیں پاتا۔ آپ کس کے بارے میں کیا گمان کریں گے کہ یہ بندہ کل کیا ہونے والا ہے، نہیں معلوم رہتا۔ کس کو پتا تھا کہ یہ آدمی پریزیڈنٹ بنتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جناب والا گورنر بنتا ہے، کس کو پتا ہے کہ بھئی یہ آدمی منسٹر بنتا ہے، کس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اتنا بڑا تاجر بن جائے گا، کس کو پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے سیاستدان کھلونا ہو جائیں گے، یہ اتنا بڑا جو ہے نا اس کو مال دے دے گا، اللہ تعالیٰ حیثیت دے دے گا، کسی کو نہیں پتا ہوتا نا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ہر فرد کی تربیت اسلام کے اعتبار سے کرو، ہر فرد اسلامی جذبے کے ساتھ پڑھنے والا ہو، گروتھ اس کی گروتھ ہونے والی ہو۔ اس کا ہوتا فائدہ کیا ہے؟ وہ جہاں جس جگہ ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے اسلام کے فرض کو پہچانے گا، ذمہ داری کو پہچانے گا۔ وہ نہیں ہے آج، کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ محنت اس لائن کی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسی قوم، نسل اور رنگ کا نام نہیں ہوتا، وہ ایک نظریہ اور فکر کا نام ہوتا ہے۔ اس کو قبول کرنے والا اس تھاٹ اور فکریے کو لیتا ہے اور وہ اپنے اصولوں کے اوپر رہتا ہے، اور اس کے اصولوں کی بنیاد زیادہ تر آخرت سے متعلق ہے، کیونکہ اس کو اصل اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت میں پہنچنا اور اللہ کے جہنم سے بچنا یہ اصل مقصود ہے۔ نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ثروت ہے، نہ چیزوں کی کثرت ہے، ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں پیر کی جوتیاں ہیں جو مسلمانوں کو پہنا دی جاتی ہیں جب مسلمان اپنے دین پر ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان سے وعدہ ہے اللہ کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تم کو زمین میں جمائیں گے، تم کو بڑا بنائیں گے، تمہارے خوف کو امن سے بدلیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کی شرط ہے میرے بندے بن کے رہو، کسی اور کے بندے مت بنو۔ جہاں کسی اور کے پٹ بننے کو گئے تو پھر آنگے چوپٹ ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، عید کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کہ بھئی ہماری عید اللہ کی بندگی کے ساتھ، بندگی کا جذبہ بڑھنا چاہیے۔ رمضان میں جس بندے کو جس جذبے کو ہم نے پروان چڑھایا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو اور پروان چڑھانا چاہیے۔ یہ چیز ہماری دنیا بھی بنائے گی، یہ چیز ہماری آخرت بھی بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ڈبہ اتنا سو رہا تھا، باہر البتہ اگر ڈبے نہیں کرائے ہیں تو کرا لیجیے بھائی، مسجد کی کنسٹرکشن کے سلسلے میں، اور اوپر بھی جگہ ہے مسلیوں کے لیے۔ اس مرتبہ اوپر بھی جانمال بچھا دیے گئے ہیں، دروازے میں جو حضرات ہوں اگر جگہ موجود نہ ہو تو ان کو اوپر بھیج دیجیے گا۔ عید کی نماز میرے دوستوں واجب ہے، تو واجب کی نیت سے 2 رکعت صلاۃ عید کی واجب میں ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اس نیت کے ساتھ میں یہ عمل شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں اصلی تکبیر کے علاوہ 3 زائد، اور دوسری رکعت میں اصلی تکبیر کے علاوہ 3 زائد۔ پہلی رکعت میں یہ تکبیریں شروع میں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں یہ تکبیریں آخر میں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، جیسے ریگولر طریقے پر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔
اس سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور چوتھی پر پھر باندھ دیتے ہیں. پہلی پہ باندھتے ہیں, چوتھی پہ باندھتے ہیں, بیچ میں جو دو ہیں ان میں تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے. اور دوسری رکعت میں ہوتا یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہتا ہے ضم سورہ سے فارغ ہونے کے بعد, سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ لینے کے بعد, تو جب اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں نہیں جائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے, اللہ اکبر بھی کہیں گے. اور دوسری تکبیر بھی ایسی ہوگی, تیسری تکبیر بھی ایسی ہوگی, چوتھی ہوگی تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, اس کو وہ رکوع والی تکبیر ہے جسے ہم ہمیشہ نہیں اٹھاتے ویسے اس میں نہیں اٹھائیں گے, تو چوتھی والی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں. سلام پھیرنے کے بعد میں دعا ہوگی, خود اپنی بھی دعا کریں اور آمین کی دعا, اور امام کی دعا پر بھی آمین کہتے رہیں آہستہ آہستہ, اور جو آپ کو دعا کرنی ہو وہ آپ بھی کریں. ہر مصلی نماز سلام پھیر دینے کے بعد میں اپنا ذمہ دار خود ہو جاتا ہے, چاہے تو اس کی مرضی ہے کہ امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے اور آمین کہہ لے. اور پھر اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے. جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے, نماز بعد میں ہوتی ہے. عید میں نماز پہلے ہوتی ہے, خطبہ بعد میں ہوتا ہے. وہی دو خطبے اس میں ہوتے ہیں, اور خطبہ غور و فکر سے سننا ہوتا ہے. اور خطبے کے اندر امام صاحب دعا کرتے رہتے ہیں, دل دل میں آہستہ دعا کرتے رہنا. اس کے بعد پھر مزید دعا نہیں ہوتی. تو خطبے میں جو دعا ہوتی ہے دل میں آمین کہتے رہیں آپ, اور وہ دعا وہ آخری ہوتی ہے. جیسے اس سے فراغت ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. بقیہ مبارکباد میں ایک دوسرے کو اذیت نہ ہو, تکلیف نہ ہو. گلے ولے ملنے کی بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ بہت دنوں کے بعد میں ملاقات ہو رہی ہے, آپ نے مل لیا گلے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی عید کے مستحبات یا مسنونات میں سے نہیں ہے کہ گلے مل کر آپ مبارکباد دیں گے تو پتا چلے گا کہ ہاں آپ نے دی ہے, ورنہ تو یہ ہے کہ یار اس نے گلے بھی نہیں ملے, اس نے تو ہاتھ ویسے ہی چٹا دیا, مبارکباد کہہ دیا خالی. ایسی بات نہیں ہے. دونوں صورتوں میں گرمی ہے. گلے مل لیا آپ نے تو صرف دوسرے آدمی کا سینہ درد ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ ملتے ہیں آپ کو, اور اگر نہیں خالی آپ نے مبارکباد دے دی تو ویسے خوشی ہو جاتی ہے. چلو سفید سیدھی کرو.